بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال اسلام آباد کے ساتھ میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، بات کریں گے سال 2025 جو کہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ناظرین، سال 2025 میں پاکستان نے جیسا کہ سفارتی لحاظ سے کامیابیاں سمیٹی، وہیں ہم بات کریں معیشت کی تو معیشت میں بھی پاکستان کی کافی بہتری آئی، کیونکہ اگر ہم اس سے ایک سال پیچھے جائیں سال 2024 میں تو سال 2024 میں پاکستان بالکل جو کہتے ہیں جی ریڈ لائن پہ کھڑا تھا ڈیفالٹ لسٹ کی، لیکن حکومتی بہتر پالیسیوں، اداروں کی بہتر پالیسیوں اور عوام کا بھرپور اعتماد کی وجہ سے پاکستان نے 2025 میں تمام اہداف کو پورا کیا۔ اب اگر ہم بات کریں جنگی لحاظ سے پاکستان نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں انہیں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ بھارت کے ساتھ جو ایک 4 دنوں کی جنگی کشیدگی تھی اس میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کر نہ صرف بھارت کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ عالمی دنیا پاکستان کی اس لحاظ سے معترف بھی دیکھی گئی۔ اسی لحاظ سے ہم بات کریں گے وفاقی ترقیاتی اداروں کی، وفاقی دارالحکومت کی، جو کہ اسلام آباد دنیا کے 3 خوبصورت ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے وفاقی اداروں نے کس حد تک کام کیا اور شہریوں کی سہولت کے لیے وفاقی دارالحکومت میں کس حد تک کام کیے گئے تعمیراتی کام کی اگر ہم بات کریں تو شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے جہاں سرکاری طور پر مختلف روٹ پر بسیں چلائی گئیں عوام کی سہولت کے لیے، وہی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کو کشادہ کیا گیا۔ اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے انڈر پاسز، انٹرچینج اور فلائی اوور تعمیرات کی گئیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں چائنا چوک انڈر پاس ہے، رجب طیب اردگان انڈر پاس ہے، انٹرچینج ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے گولڈا انڈر پاس ہے، فلائی اوور ہے۔ مختلف سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اچھے کام کیے ہیں جس سے شہری براہ راست مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بات کریں گے اسلام آباد کی۔ اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ حکومتی ان تمام اقدامات سے کس حد تک پر امید ہیں، اور 2026 میں چونکہ ہم داخل ہو چکے ہیں، 2026 میں لوگوں نے کیا سرکار سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ سرکار ان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کس حد تک ریلیف فراہم کرے گی، اور شہر کی خوبصورتی اور عوام کے آسانیوں کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیا کیا پروجیکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی ترقیاتی ادارے کی جانب سے کنونشن سنٹر اور ایکسپو سنٹر جو کہ 2026 میں جن کی تعمیرات ہونی ہے وہ بھی اس پہ بھی کام جاری ہے۔ اسی لحاظ سے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان سے بات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے کہ وہ حکومتی پالیسیوں سے کس حد تک پر امید ہیں اور 2026 میں وہ کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کے حالات اور اس ملک کے حالات کس حد تک بہتری کی طرف جائیں گے، اور جو عام شہری ہے وہ ملک کی ترقی میں اپنا جو کس حد تک رول ادا کر پائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بالکل ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے۔ اچھا میم، کیسی ہیں آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں، شکریہ۔ اچھا میم، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہسبینڈ فارنر ہیں، تو آپ یقیناً دنیا کے مختلف ممالک میں گھومی پھری ہوں گی، اور اسلام آباد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد دنیا کے جو 3 خوبصورت ترین شہر ہیں ان میں سے ایک کا اس کا شمار ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بالکل اگری کرتی ہوں اس بات سے۔ اسلام آباد بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں کے میں سوچتی ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو باہر جانا چاہیے، اور آج ہم واک پہ نکلے تھے اور ہم بہت ملکوں میں واک پہ جاتے ہیں، اور میں اپنے ہسبینڈ کو یہی کہہ رہی تھی کہ اسلام آباد بہت گرین ہے، اور آلسو عورت ہونے سے کافی سیف بھی ہے۔ جیسے دوسرے ملکوں میں ہم واک کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں رہ چکی ہوں، دوسرے ملکوں میں بھی رہ چکی ہوں، اور آپ بہت سیف فیل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو پیچھے پڑے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ڈھاکہ میں تو آپ کے پیچھے آپ چل رہے ہوں گے، آپ کے پاس 20-30 پیچھے گھور رہے ہوں گے۔ اچھا ہاں، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ مسلم کنٹری ہے، وہ مسلم کنٹری ہے، لیکن یہ آئی تھنک پاکستان کے بارے میں، اسلام آباد کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اور میرے ہسبینڈ بھی جب پہلی دفعہ میں ان کو لائی تھی یہاں 2 سال پہلے،
وہ بھی کافی شوق میں ہو گئے تھے کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. جنرلی اسپیکنگ مجھے اسلام آباد بہت خوبصورت لگتا ہے. میں یہاں اسکول بھی جا چکی ہوں اور ہر 2-3 سال واپس آتی ہوں, دیکھتی ہوں کیسے اسلام آباد بدلا ہے. اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے پہلے کہ دوسرے شہروں کے, میرے ہسبینڈ عراق میں بھی بڑا کام کرتے ہیں, کہ یہاں جو بلڈنگیں ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے شہریں ہوتے ہیں کہ وہ پرانی خوبصورت بلڈنگوں کو توڑ کے نیا بینک بنا لیتے ہیں, لیکن اسلام آباد نے وہ ریٹین کیا اپنی جو روح ہے, مجھے لگتا ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ ثقافتی ورثے کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ ہماری ثقافت ہے, تو اس کو تو برقرار رکھنا, اور یہی اسلام آباد کی پہچان ہے پوری دنیا میں. اس لیے تو دنیا میں اس کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے کہ خوبصورت ترین شہر. اس میں نہ صرف یہ خوبصورتی ہے, گرین شہر ہے سارا, اور پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اسلام آباد. آپ دیکھ سکتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں بالکل ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہیں, اور اس کے درمیان میں پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, جو بحیثیت پاکستانی آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, مجھے خوشی کا احساس ہوا کہ آپ نے یہ بات کی کہ یہاں پہ جو تحفظ ہے وہ آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے. جس طرح آپ نے مسلم کنٹری ڈھاکہ کی بات کی, بنگلہ دیش ظاہر پاکستان کا حصہ بھی رہا ہے ماضی میں اگر ہم بات کریں, تو اس سے لحاظ سے آپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ کو عدم تحفظ کا شکار رہی ہیں آپ, تو یہاں پہ آپ کو ایک تحفظ محسوس ہوتا ہے. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ 2025 میں جہاں پاکستان نے معاشی حالات پاکستان میں بہتری آئی ہے, آپ ظاہر ہے آپ کے میاں جس طرح کہتے ہیں عراق میں بھی کام کرتے رہے ہیں, تو ان چیزوں سے آپ بخوبی واقف ہوں گی کہ پاکستان 2024 میں بالکل کہہ رہے تھے کہ بلیک لسٹ ہونے لگا ہے پوری دنیا میں, یعنی کہ یہ واویلا تھا کہ پاکستان آج گیا کل گیا بلیک لسٹ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ حکومتی پالیسیوں کو کس حد تک بہتر سمجھتی ہیں اداروں کی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ پھر کھڑا ہو گیا؟ زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں, لیکن میں یہی ضرور کہوں گی کہ ہمارے ملک نے اس نئے ورلڈ آرڈر میں, اردو میری زیادہ چیز نہیں ہے, بہت ذہین طریقے سے پیش آئیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ, سب کے ساتھ رہنا ہے, یہ نئی زندگی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کس طرح رہنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, یہ سوچ سمجھ کے ہم نے کیا ہے. تو ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم آئی تھنک پاکستان حکومت نے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے کیا ہے اس سب کام کو. جی اچھا, اب یہی بات میں آپ کی کنٹینیو کروں, ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی جو طاقت ہے وہ امریکہ کو تصور کیا جاتا ہے نا. اس دفعہ پاکستان نے ایسے کام تو کیے ہیں, ایسے اہداف کو پورا کیا ہے کہ جہاں پوری دنیا مترف ہوئی, وہاں ٹرمپ جیسے بندے نے کئی دفعہ درجنوں بار وہ ذکر کر چکا ہے پاکستان کی معیشت کا بھی, پاکستان کی حکومت کی بہتر پالیسیوں کا بھی, اور پاکستانی عوام کا کہ جنہوں نے اپنے اداروں پہ اپنی حکومت پہ بھرپور اعتماد کیا, اور اسی وجہ سے آپ ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو آف کورس ہمیں دنیا کا پلیئر ہونا چاہیے, امریکہ بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے, اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے, لیکن ایک ٹائم یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں اپنی خود کی آئیڈینٹی اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے. تو بیچ میں ایک بیلنس آئی ڈونٹ تھنک وہ ابھی آیا ہے, لیکن جو سرکمسٹانسز ہوئی تھی اس کے مطابق پاکستان نے ذہین کام کیا ہے. لیکن جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پاکستانی ہوں, میں بار بار پاکستان آتی ہوں, جو بات میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ ہم پاکستانی لوگوں کو نا اپنی زبان, اپنی آئیڈینٹی پہ اتنا فخر نہیں ہے. ہمیں ایک وہ ہے کہ ہمیں انگریزی سیکھنی ہے, ہمیں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ دوست بننا ہے, اور اس میں ایک ہماری جو خود کی سیلف ورتھ ہوتی ہے, آئی تھنک وہ جاتی جا رہی ہے. اور یہ بہت پرانی سوچ ہے. جیسے کولونائزیشن, جب برٹش لوگوں نے ہم پہ کولونائز کیا تھا, تو ان لوگوں نے ہمیں دماغ میں یہی ڈالا تھا کہ آپ کم ہیں اور جو گورے ہیں وہ زیادہ ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, اور وہی جو دماغی چیز ہمیں ڈلی ہوئی ہے, وہ ان سالوں میں شاید ہم پاکستانیوں نے وہ اپنے اندر ہی کھاتے جا رہے ہیں. تو اس مطابق ایک میں کہوں گی کہ ایسا بھی ٹائم آنا چاہیے کہ پاکستان کو اپنی آئیڈینٹی, اپنی زبان, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آف کورس آپ کو دنیا کا بھی پلیئر بننا ہے, تو دونوں کا ایک بیلنس آنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک ہمارا پاکستان میں وہ بیلنس آیا ہے. جیسے جب بھی میں پاکستان آتی ہوں, میری اردو بہت خراب ہے, لیکن مجھے اردو بہت
पसंद है और जब भी मैं लोगों के साथ उर्दू में बात करती हूँ वो मेरे साथ ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो आपने क्योंकि अपने हस्बैंड को आज तक उर्दू क्यों नहीं वो सिखाई? सीख रहे हैं अच्छा, सीख रहे हैं और अभी। बेचारे तो हमसे उर्दू में बात करेंगे वो? इन्हें इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। चलो थोड़ी थोड़ी तो करेंगे ना। आप अगर आहिस्ता आहिस्ता उनसे कुछ पूछेंगे अच्छा। मेरी मदद के साथ करेंगे। कैन यू से यू लर्निंग उर्दू? मैं उर्दू सीखना अच्छा, आए फिर इधर आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए, नहीं, मेरे आपको पास आए। शायद मदद चाहिए अच्छा, होगी। ये बताएं कि उर्दू सीख लिया आपने, कुछ थोड़ी थोड़ी सीखी है? थोड़ी सी। जी 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 अच्छा, कितना अरसा हो गया शादी को? How many years? हाउ मैनी इयर्स ऑफ 2 हफ्ता 2 हफ्ते। ओह, How many years have been married? 4 साल 4 years ago, 4 years ago. दो हफ्ता उर्दू सीख रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा एलेक्स, व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद सिटी? इस्लामाबाद और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। ओके, आप ये बताएं खाने में क्या पसंद है? मुझे हलवा पूरी और कढ़ाई बहुत पसंद है। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने एक थोड़ी सी चिट चैट की। ये एक पाकिस्तानी नज़ाद लेडी थी, उनके हस्बैंड थे जिनकी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तान मेरे लिए आज एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि जो इन लेडीज़ ने की कि एक मुस्लिम कंट्री में जाके वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहीं और इस्लामाबाद और पाकिस्तान की उन्होंने जो हकीकत बयान की, और ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को अगर देखेगी और इस बारे में अपना तासुर ज़रूर देगी कि इस्लामाबाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में इन्होंने एक बहुत अच्छे अल्फाज कहे कि पाकिस्तान में जब ये घूमती हैं, वाक़ के लिए निकलती हैं, तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होती बल्कि तहफ़्फ़ुज़ को महसूस करती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, इस पर मज़ीद हम मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने एक पाकिस्तानी नज़ाद ख़ातून जो कि ओवरसीज़ थी, उनसे बात की, और उनके हस्बैंड थे जो फॉरेनर थे, उनसे भी बात की। इसी तरह हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर जी, ये बताएं कि अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया के जो खूबसूरत तरीन 3 शहर हैं उनमें से एक का इस्लामाबाद का शुमार होता है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, हमारा ये अल्लाह पाक की ख़ास देन है कि इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है, और बाकी हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी बहुत अच्छे अच्छे इक़दाम किए हैं, इस शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा किया है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं आपके नॉलेज में कि यहाँ पर जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है ना कि जब आपने सड़क क्रॉस करनी है तो आप बटन पुश कर देते हैं जिसमें ट्रैफिक रुक जाती है, वो भी सिस्टम इस्लामाबाद में मुतारिफ़ करवा दिया गया है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा सा काम होने वाला है, उस पर भी तवज्जो दे रही है गवर्नमेंट। रोड्स बहुत अच्छे कर दिए हैं, सिग्नल फ्री ये पूरा शहर बना दिया गया है, और खूबसूरती में इस साल में हमने देखा कि जिस तरह अंडर पासेस, इंटरचेंज, फ्लाईओवर बेशुमार बने। इसके अलावा भी हमारे मुल्क ने माशाल्लाह 2025 जो है वो बड़ा कामयाबी से गुजारा है। इसमें बहुत सारी हमें फतूहात नसीब हुई हैं। एक बहुत बड़ी फ़तह जो दुश्मन मुल्क पे हमने हासिल की है, मतलब ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। इसमें भी पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद हुआ है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंडियन जो वज़ीर ख़ारिजा थे वो ख़ुद चल के हमारे स्पीकर साहब के पास आए, तो ये भी बड़ी अच्छी कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि अमेरिकन सदर ने हमारे वज़ीर आज़म को माइक दिया, और जिस तरह वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं हमारे अपनी हर स्पीच में वो जिक्र करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल साहब का, और प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत का। फील्ड मार्शल साहब को जिस तरह उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है उस सारा आपने देखा है। माशाल्लाह पाकिस्तान अभी जो नज़र आ रहा है तरक्की की तरफ गामजिन है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे अहदाफ अपने हासिल कर रहा है। आप बहैसियत पाकिस्तानी क्या देखते हैं, ऐसा क्या हुआ? एक तो इदारों की बेहतर पॉलिसियाँ कहेंगे इसको, आवाम का भरपूर एतमाद कहेंगे इदारों पर कि जो अहदाफ हमने पूरे किए। अगर हम साल 2024 को देखें
تو اس کے سامنے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جی، کیا حالات تھے ہمارے. نہ تو معیشت ہماری بالکل سٹیبل نہیں ہو رہی تھی, ہم ریڈ لائن پہ تھے ڈیفالٹ کی, اور سیکنڈ جو سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ تھا پاکستان میں, کہ گہما گہمی تھی, افراتفری تھی, لوگ پریشان تھے معاشی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, ہر لحاظ سے ہم کمزور تھے. تو 2025 میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جی بالکل, اس میں تو سمجھوں گا, میں مطلب جو میری سمجھ کے مطابق ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے جو پالیسی میکرز ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے, کبھی بھی آپ کے حالات کسی ملک کے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ پالیسی اچھی نہ ہو, کیونکہ پالیسی پہ سب نے عمل کرنا ہوتا ہے. پالیسیاں اچھی بنی ہیں, اس لیے الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, اور دوسرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے اقدامات ہیں. خاص طور پر پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, بہت مطلب لوگ مطمئن ہیں, جو ان کے اقدامات ہیں لوگ ان سے مطمئن ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا آیا 2026 یہی کامیابیوں اور ترقیوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا؟ انشاءاللہ جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں, اگر تسلسل برقرار رہا 2026 تک, یہ پورا تسلسل اسی طرح سے چلتا رہا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت جلد اور بہت اچھے حالات یہاں پر ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ کسی نے تو دعویٰ کیا تھا کہ لوگ باہر سے آئیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر یہی پالیسی چلتی رہی تو بہت سارے باہر سے لوگ واقعی پاکستان میں آئیں گے. اچھا, آپ سے پہلے ہم نے نا ایک اوورسیز پاکستانی سے بات کی, اور یقین کریں اس وقت سے لے کے یہاں تک جو ہے نا ہمارے جو اندر ایک جذبات بڑے ابھر رہے ہیں, کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف میں کچھ الفاظ کیے. انہوں نے کہا میں دنیا کے کافی ممالک گھومتی ہوں, کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ فارنر تھے. انہوں نے کہا جی کہ ڈھاکہ, لاسٹ ٹائم وہ ڈھاکہ میں تھی, تو کہتی ہیں میں اس طرح اسلام آباد میں جس طرح واک کر رہی ہوں, اس طرح میں واک کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کرتی رہی ہوں, کیونکہ میرے پیچھے لوگ ہلڑ بازی. وہ کہتی ہے میں اس بات پہ بہت مطمئن ہوں کہ اسلام آباد میں کہ بندہ گھوم رہا ہے, کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں, کوئی عدم تحفظ نہیں, ایک تحفظ محسوس کرتی جی الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بہت اچھا 2024 کی نسبت 2025 بہت ہی سیکیور گزرا ہے. قانون کی عملداری رہی ہے, اور جو اپنی ہماری پولیس ہے یہاں کی, ان کا بہت اچھا کردار ہے. پہلے کی نسبت کرائم میں بہت کم جو ہے نا وہ رہا ہے, کافی کمی ہوئی ہے. اور باقی بہت زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں, سیف سٹیز کیمراز لگائے گئے ہیں, اور مطلب ہماری مزید جو پروجیکٹ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپو سنٹر کا قیام ہے, اور 2026 میں جو انہوں نے کرنا ہے, اور کافی زیادہ پروگرام کنونشن سنٹر کو اس کی توسیع کر رہے ہیں, ایک نیا کنونشن سنٹر. جی کافی زیادہ پائپ لائن میں ہیں منصوبے, بہت اچھے آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہاں پر مطلب ایک گلاس ٹرین کا بھی یہاں سے شروع کریں گے اسلام آباد سے, اور دوسری آپ نے دیکھی ہوں گی جو عوام کی سہولت کے لیے بسز جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروائی ہیں, بہت اچھا ایک اقدام ہے, احسن اقدام ہے. عام عوام پر اس کے جو ہے نا عام عوام تک اس کے جو ہے نا وہ ثمرات پہنچ رہے ہیں. یہی ایک ملک کی کامیابی ہوتی ہے, جو محدود وسائل ہیں اس وسائل میں رہ کر ہم نے اس ملک کو چلانا ہوتا ہے. پالیسی اچھی اسی طرح سے برقرار رہیں گی تو بہت اچھا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی جیسے دیکھا ہے کہ مہنگائی کے خلاف لوگ بہت باتیں کر رہے تھے, ابھی پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے سستا ہوا, اس سے نئے بھی سال کی خوشی میں یہ بھی ہمیں تحفہ ملا ہے. چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور میری تو یہی گزارش ہوگی اس حکومت سے بھی, اور جو بھی ہمارے پالیسی میکرز ہیں, کہ انشاءاللہ اگر یہ تسلسل آپ جاری رکھیں گے تو عام آدمی بھی خوشحال ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اس حوالے سے عام شہریوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح حکومت سے ہم تعاون کی امید رکھتے ہیں, اس طرح شہریوں کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کیا کردار ادا کرنا؟ بالکل جی, میں سب اپنے پاکستانیوں کو یہ میسیج دوں گا کہ قانون کی عملداری وہ سب سے ضروری ہے, کیونکہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں, پھر ہم بعد میں کچھ ہیں. تو اگر ہم قانون کی پاسداری کریں گے تو قانون آسان نہیں ہوتا, قانون تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن قانون سب کے لیے ہوتا ہے. اگر قانون کے اوپر اسی طرح سے عملداری ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے گا. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, جیسا کہ دیکھا ہمارے ان دوست نے یہ کہا کہ قانون کی بحیثیت شہری, ایک ذمہ دار شہری, قانون کی پاسداری کو جو عام شہری ہیں اس کو یقینی بنانا چاہیے. اسی سے ملک کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں, عوام میں جو بے چینی ہے یا عدم تحفظ ہوتا ہے وہ بھی دور ہوتا ہے, ادارے بھی اپنا کام ٹھیک سے کر پاتے ہیں, اور شہری جو ہے نا وہ بھی مطمئن نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسی حوالے سے ہم مزید شہریوں سے بات کریں گے.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر نیشنل پریس کلب شکیل انجم صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. اچھا شکیل صاحب، آپ نے تو ظاہر ہے آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بھی زیادہ ہے، مختلف ادوار آپ نے دیکھے ہیں، تو آپ کل کے پاکستان کو اور آج کے پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہاں وہ جو تھا نا 22-23 کا 23 میں تھا کہ ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچا. ٹھیک ہے. تو یہ اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ تھی، انٹرم ہو یا جو بھی ہو، کہ انہوں نے اس ریڈ لائن سے واپس کیا اور اسے ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے جس میں خطرہ ٹل گیا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایسے ہی یہ قدم قدم جو نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ معیشت کی بہتری ہے. ٹھیک ہے. کہ ایسے خصوصاً وہ جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہوئے، جنگی محاذ کی اگر ہم وہ بات بہت کریں، بڑی کامیابی ان کی تھی. یہ نہیں ہے کہ فوج ہے اس لیے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن واقعی ہماری فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، اور وہ اول تو گلے میں نہیں ڈالتی وہ کسی کے خلاف جنگ، لیکن جب گلے میں پڑ جائے تو پھر لوگوں کو انجام تک پہنچنا پڑتا ہے. جیسی مثال یہ ہے کہ وہ انڈیا چند گھنٹوں میں چاروں شانے چیت ہو گیا اور پھر دنیا نے اس کو اکنالج کیا. آپ دیکھیں اس کی جو ان کی وجہ سے عزت ہے، میں معیشت کی بات نہیں ابھی کر رہا، جس کی وجہ سے جتنی عزت پاکستان فوج کی ہے اس وقت یا پاکستان کی اس حوالے سے ہے، وہ بہت قابل احترام، قابل تعریف، اور ہمیں فخر ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں آپ باہر جائیں تو وہ جو لوگ کل گالی دیتے تھے فوج کو یا فوج کے حکمرانوں کو، وہ اب تھوڑا شرماتے ہیں، انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے تو ڈیلیور کیا ہے. ایک موقع آیا انہوں نے کر کے دکھایا کہ جی نہیں ہم تو ایسے ہیں. تو باقی جو گراف گرا ہے مودی کا، اور جو ہمارے ہاں عزت کا گراف دنیا میں اونچا ہوا ہے، اس کی کم مثال ملتی ہے. تو اسی کی وجہ سے، اسی کی بنیاد پہ امید ہے کہ معیشت انشاءاللہ اس سال بہتر ہوگی. اچھا شکیل صاحب، اگر ہم بات کریں جس طرح آپ نے ذکر کیا، معاشی اہداف بھی بہتری کی طرف آئے، جنگی لحاظ سے پوری دنیا ہماری معترف ہوئی، عالمی دنیا، کہ پاکستان کو آج لوگ جانتے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، اور یہ سنہری روح میں یاد بھی رکھا جائے گا پاکستان نے جو 2025 میں کارنامے سر انجام دیے. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں وفاقی دارالحکومت کی بات کریں، یہاں بھی ہم نے دیکھا ترقیاتی کام کسی حد تک ہمیں نظر آئے. انفراسٹرکچر کی بات کریں، روڈ کی، سڑکوں کی بات کریں، سگنل فری کر دیا گیا ہے پورے اسلام آباد کو تقریباً. اور دوسرے طرف ہم اگر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں یا ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں وہ تو ہے نا، وہ دیکھیں یہ اس گورنمنٹ کا جو نون لیگ کی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، ان کا مشن یہی ہے کہ انفراسٹرکچر ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو جتنا زور لگ سکا لگایا انہوں نے. تو اب یہ پورا اسلام آباد آلموسٹ ابھی سگنل فری ہے. لیکن کرائم کی صورت حال جو ہے نا وہ چھپائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کرائم ٹھیک بہتر ہے. اچھا، بہتر نہیں ہے. ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں کیا کہیں جی گے آپ؟ نہیں، ہاں وہی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی دو یہ جو پمز ہاسپٹل ہے یا پولی کلینک ہے، اس میں برڈن کتنا ہے، کتنا رش ہوتا ہے، کتنا ہجوم ہوتا ہے. پورا جو ہے آپ کا کشمیر ہو گیا، گلگت بلتستان، کے پی ہو گیا، سارے ادھر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنا رش ہوتا ہے کہ مطلب علاج بہت مشکل ہے، علاج کیا ڈاکٹر تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. تو اس میں ہے انہیں ابھی بہت زیادہ گنجائش ان کے پاس موجود ہے کہ ایک کم سے کم 2 بڑے ہاسپٹل پیمز کے لیول کے اس طرح اکوپڈ. جی ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دوست عامر صاحب. یہ بتائیں کہ پاکستان 2025 گزر گیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں 2025 میں پاکستان نے جو معاشی اگر اہداف کی بات کی جائے، اگر سفارتی سطح پہ بات کی جائے، اگر جنگی محاذوں کی بات کی جائے، تو پاکستان نے کامیابیاں سمیٹیں جس کی پوری دنیا مترف ہے. آپ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، جیو پولیٹکس میں تو پاکستان میں دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا، اور پاکستان نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں اس میں. آپ جو مئی میں ہماری بھارت کے ساتھ جو ہمارا جنگ تھی اس میں پاکستان کو کامیابی ملی، اور وہ کامیابی ایسی کامیابی تھی کہ جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. اور اس کے بعد پاکستان کی جو دفاعی جو ساز و سامان کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو ہے جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں ان کی مانگ بڑھ گئی ہے.
اور اس میں عزیمت اٹھانی پڑی ہے بھارت کو. اور اس کے علاوہ بھی سفارتی سطح پہ بھی بہت پاکستان نے بڑی کامیابیاں سمیٹی. آپ دیکھیں کہ امریکن جو صدر ٹرمپ ہیں وہ بار بار ہر پلیٹ فارم پہ, آپ شرم الشیخ میں بولیں, آپ وہاں پہ دیکھیں فلسطین میں دیکھیں, آپ کسی بھی جگہ پہ پلیٹ فارم پہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہم پاکستان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور معاشی بھی بڑا فائدہ ہوا. آپ دیکھیں امریکہ نے ہمارے اوپر جو ہے ٹیرف میں جو ہے 25%, جبکہ بھارت کے اوپر 50% لگایا, تو ہماری جو ہیں برآمدات جو ہیں اس کو بڑا فروغ ملا ہے اس میں. اور انشاءاللہ مزید کامیابیاں جو ہیں ان اقدامات کے نتیجے میں ملیں گی. اگر ہم 2025 کی بات کریں اس میں ہم نے ہر سطح پہ کامیابی ملی ہے پاکستان کو. اب اگر ہم آتے ہیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی بات کریں, اس میں جو حکومتی سطح پہ اداروں کی جانب سے جو کام کیے گئے, خصوصاً عوامی سہولیات کے لیے, لوگوں کو سفر میں آسانی کے لیے سرکاری بسیں چلائی گئی ہیں, جس میں جو بوڑھے افراد, عمر رسیدہ لوگ ہیں, ان کو کرایہ فری کر دیا گیا ہے. اور دوسری سطح پہ ہم دیکھیں کہ پورے اسلام آباد کو اس سال میں 5 کے 6 پروجیکٹ ہوئے ہیں, جس میں انٹرچینج ہیں, انڈر پاسز ہیں, فلائی اوورز ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو سفر میں کافی سہولیات ہے. سگنل فری ہو گیا پورا اسلام آباد. حکومت کے اس تمام اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے جی, بلا شبہ اسلام آباد کو جو ہے نا دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہترین کیپٹل سٹی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اس بات میں ان کی تعریف کرنی بنتی ہے کہ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے وہ میگا پروجیکٹس جو ہیں ترقیاتی کاموں میں وہ کرتی رہتی ہے, اور یہ ان کا مطلب یہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ میگا پروجیکٹس بناتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتی ہے. اسلام آباد میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ انڈر پاسز کے تھے, سگنل فری کرنے کے تھے, روڈ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبے انہوں نے کیے. ان میں سے سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ جو الیکٹرک بسز ہیں, الیکٹرک بسز چلائی ہیں, اس سے لوگوں کو بہت سہولت ملی ہے. لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. ان کا یہ روز کی جو لوکل ٹرانسپورٹ تھی, اس میں جو دھکے تھے, اس میں جو پریشانیاں تھیں, اس میں جو مسائل سے ان سے جان چھوٹ گئی, اور ان سے کرایہ بھی ان کا جو ہے وہ کم ہو گیا. روزمرہ کے جو آنے جانے والے لوگ ان کو بڑی سہولت ملی. بہت شکریہ عامر صاحب. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بیشتر شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی سطح کی اگر بات کی جائے کہ حکومت نے 2025 میں بہت بہترین اقدامات کیے ہیں, جس سے پاکستان کے نہ صرف معاشی حالات, دفاعی حالات, سفارتی حالات میں بہت حد تک بہتری آئی ہے. لیکن شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے جہاں ہر لحاظ سے بہتری لانے کی کوشش کی ہے, وہاں تعلیم کا سیکٹر ہو یا ہیلتھ سیکٹر پہ, اس پہ بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.